گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق الخیر بھی ہے، خالق الشر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اندر فسق و فجور کی طاقت بھی رکھی ہے اور خیر کی طاقت بھی رکھی ہے، اور اتنا اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خیر چاہے تو اس طرف چلا جائے اور اپنی مرضی سے شر کی طرف چلا جائے تو ادھر چلا جائے، اور انجام دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ راستہ، اس کا انجام جا کر جنت ہے، اور یہ راستہ، یہ اس کے آخری انتہا جا کر جہنم ہے۔ یہ خیر اور شر ازل سے، جب سے دنیا آئی ہے، یہ ان کا آپس کا تقابل چلتا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہوئی تو سب سے پہلے ہی آپ کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے نے قتل کر دیا، حابیل قابیل۔ حابیل بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور قابیل بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جیسے آج کل ہم جتنے مسلمان ہیں، کافر ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو شرک کے مقابلے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، اعمال میں کمزوری ہوتی تھی تو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ پہلے نبی نوح علیہ السلام ہے جو شرک کے مقابلے میں آئے۔ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے جو ہے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، سورہ نوح میں جن کا ذکر ہے۔ تو وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، اور قیامت تک یہ کفر اور شرک، اسلام کے آپس کی جو ہے وہ مخالفت، لڑائی، یہ ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رب العالمین ہے وہ، اور اس نے پھر ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف بنایا جتنا اس کے بس میں ہے۔ شریعت کے شروع سے لے کر جب کلمہ انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ابتدا سے لے کر انتہا تک شریعت کے جتنے احکام ہیں آپ دیکھیں گے، اس میں کسی جگہ پر بھی انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ جو اس کے بس میں نہ ہو، ایسا بالکل نہیں دیا۔ میں ایک آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہم لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے، لیکن کوئی شخص اگر بیمار ہو، پانی نقصان دیتا ہو، یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ پانی ٹھنڈا اتنا ہے کہ اگر استعمال کر لے، غسل کرے، بیمار ہو جائے، تو شریعت نے اس کو کہہ دیا کہ تیمم کر لو۔ قیام نماز میں فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، لیکن کوئی شخص ایسا ہے، بیمار ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر رکوع سجدہ کر لو، اور اگر بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ تو شریعت کے احکام کہیں پر بھی، حتیٰ کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی جگہ پر اگر کافر آپ کو پکڑ لے اور کنپٹی پر گولی رکھ کر، پسٹل رکھ کر کہہ دیں آپ کلمہ کفر کہہ دیں، قرآن کی صریح آیت ہے، صراحتاً یہ آیت موجود ہے، اس موقع پر آپ کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مر رہے ہیں، سوائے کتے کے گوشت کے، حرام کے، جان بچانے کے لیے وہ کھانا ضروری ہے، جان بچائیں گے۔ تو کتنی آسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے،
پھر خصوصیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو پھر اور کتنی نرمیاں. سابقہ شریعتوں میں جو سختیاں تھیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سابقہ شریعتوں میں جو سختیاں تھیں، جو سخت قسم کے احکام تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ بھی آسان کر دی، آسان کر دی. اب پھر بھی کوئی شخص کہہ دے کہ نہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو پھر انسان کی خواہش جو چاہے کرے پھر. لیکن شریعت نے کسی جگہ پر جو ہے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جس کے لیے کہ انسان کہہ دے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں.